الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کے تعارف میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں صورتیں اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ ان کے 7 ابواب بن گئے ہیں یا 7 گروپ بن گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا باب سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک ہے۔ ہم البیان میں اس باب کے تعارف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا پہلا باب ہے۔ اس میں الفاتحہ سے المائدہ تک 5 صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں پہلی سورہ الفاتحہ ام القریٰ مکہ میں اور باقی 4 صورتیں البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ البیان میں نے اور تدبر قرآن میں استاذ امام نے یہ التزام کیا ہے کہ سورہ کا زمانہ نزول روایات کے بجائے سورہ کے مضمون سے متعین کیا جائے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن مراحل سے گزری وہ قرآن مجید کی تقسیم کے مطابق انذار عام، اتمام حجت اور ہجرت و برات کے مراحل ہیں۔ آخری مرحلہ جزا و سزا کا ہے۔ چنانچہ یہی مراحل ہیں جن کے لحاظ سے صورتیں ان ابواب میں مرتب کی گئی ہیں۔ ہم جب سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے مخاطبین کون ہیں، صورتحال کیا ہے جس میں سورہ نازل ہو رہی ہے، وہ ماحول کیا ہے جس میں یہ گفتگو کی جا رہی ہے، اور یہ کون سا زمانہ ہے، انذار کا، انذار عام کا، اتمام حجت کا، ہجرت و برات کا، یا جزا و سزا کا۔ جزا و سزا کے مرحلے میں ایک پہلو تزکیہ و تطہیر کا بھی ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کے مخاطبین میں سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سزا کا اعلان ہوتا ہے۔ جو ایمان لے آئے ان کے لیے جزا کا اعلان ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے تزکیہ و تطہیر کیا جاتا ہے۔ یعنی اب چونکہ جزا و سزا کا نفاذ ہونا ہے تو اس لیے الگ الگ کر لیا جاتا ہے، اور جن کو سرفرازی عطا فرمانی ہے ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سرفرازی کے لیے تنہا ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ دین کے اس مقصد کو پورا کرنا ہوگا کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ۔ یعنی تزکیہ و تطہیر میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، الگ الگ کرنا، منافقین الگ ہو جائیں، منکرین الگ ہو جائیں، اہل ایمان الگ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ اہل ایمان کی تطہیر ہو جائے، یعنی ان کو معلوم ہو جائے کہ انہیں اپنے اخلاقی وجود کو کس طرح پاکیزہ بنانا ہے، اپنے جسمانی وجود کو کس طرح پاکیزہ بنانا ہے، اور انہیں اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم سورہ کا زمانہ نزول متعین کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی رعایت سے میں نے یہاں یہ لکھا ہے کہ الفاتحہ ام القریٰ مکہ میں اور باقی 4 صورتیں ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ الفاتحہ کے بارے میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو آگے چل کر عرض کی جائیں گی۔ یہاں صرف اتنی بات بتانا مقصود تھا کہ صورتوں کا زمانہ نزول متعین کرنے کا سب سے بہتر راستہ یہی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے محققانہ طریقے سے ان روایتوں کا مطالعہ کیا ہے جن میں یہ بیان ہوتا ہے کہ سورہ فلاں وقت نازل ہوئی، فلاں موقع پر نازل ہوئی، فلاں واقعے سے متعلق نازل ہوئی، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان سے کوئی چیز بھی متعین نہیں کی جا سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ ان میں بہت اختلافات بھی ہوتے ہیں،
قیاسات کو بڑی حد تک دخل ہوتا ہے، اور شان نزول کی روایات کے بارے میں تو محققین اپنا فیصلہ دے چکے، جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ بیان کرنے والے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سورہ اس واقعے سے بھی متعلق ہے، یعنی اس میں جو حکم بیان ہوا ہے یا جو بات بیان کی گئی ہے اس کا اطلاق اس واقعے پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ جب شان نزول کی روایات کو اس زاویے سے دیکھا گیا کہ کیا یہ آیت یا یہ سورہ یا یہ جو کلام کا حصہ ہے یہ اس واقعے سے متعلق ہو سکتا ہے، تو بالکل صاف معلوم ہو گیا کہ اطلاق کی بات تو کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عین اس موقع پر یا اس واقعے کے صدور کے موقع پر یہ حصہ یا یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ تو اہل تحقیق جب ان سب چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ چنانچہ آپ جگہ جگہ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ تفہیم القرآن کو سامنے رکھ لیں، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن کو، جس میں وہ واقعات سے اور روایاتی سے سورہ کا زمانہ نزول متعین کرتے ہیں، تو ہمارے طریقے اور ان کے طریقے کا فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے دوسرے سب ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ ایک مکی سورہ سے شروع ہوتا اور مدنیات پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کے جو یہ 7 ابواب ہیں ان سب میں یہ چیز ملحوظ رکھی گئی ہے کہ باب کی ابتدا کسی ایک یا ایک سے زیادہ مکی سورہ سے ہوگی اور اس کا خاتمہ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہو جائے گا۔ یہی ہونا بھی چاہیے، یعنی اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل کو دیکھیں تو اس میں ابتدا کہاں سے ہوگی؟ مکہ ہی سے ہوگی، یعنی انذار کا مرحلہ بھی وہیں گزرا، انذار عام کا مرحلہ بھی وہیں گزرا، اتمام حجت کا مرحلہ بھی وہیں گزرا، اور اس کے بعد ہجرت و برات کے معاملات بھی وہیں پیش آئے۔ مدینہ میں آنے کے بعد تزکیہ و تطہیر کا عمل شروع ہوا اور اس کے ساتھ جزا و سزا کا نفاذ ہونا شروع ہو گیا۔ البتہ اہل کتاب چونکہ اصلاً مخاطب مدینہ میں آ کے ہوئے ہیں تو اس باب میں صورتحال یہ نہیں ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ چونکہ اہل کتاب پر اتمام حجت کا باب ہے، اس وجہ سے اس میں ایک سورہ مکی ہے اور 4 صورتیں مدنی ہیں، کیونکہ یہاں یہ سب ہوا ہی مدینے میں ہے۔ تو اس سے بھی یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ ہوا کیسے۔ قرآن مجید اگر ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے تو کیوں ہے، اور اس میں صورتیں مرتب کرتے وقت کیا رعایت ملحوظ رکھی گئی۔ مضمون کے لحاظ سے ان کا باہمی تعلق دعا اور جواب دعا کا بھی ہے اور اجمال اور تفصیل کا بھی، یعنی مکی سورہ کا اور مدنی صورتوں کا۔ فاتحہ مکی ہے اور آگے کی 4 صورتیں بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ مدنی ہیں۔ ان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ ان کا باہمی تعلق ایک پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو دعا اور جواب دعا کا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک چیز مانگی گئی اور اس کے جواب میں وہ دے دی گئی۔ کیا مانگا گیا یہ آگے زیر بحث آ گیا، کیا دیا گیا وہ بھی زیر بحث آ جائے گا۔ دوسرا پہلو ہے اجمال اور تفصیل کا، یعنی جو کچھ مانگا گیا تھا اس میں در حقیقت بالاجمال یہ بتا دیا گیا تھا کہ کیا چاہیے۔ اب جب دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اسی اجمال کی تفصیل ہونا تھی، تو اس وجہ سے یہ ایک دوسرا تعلق بھی پیدا ہو گیا۔ سورہ فاتحہ میں ہم بالاجمال جن سلبی اور ایجابی حوالوں سے دعا کرتے ہیں، سلبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعا میں کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، اور ایجابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ مانگتا ہوں، یا یہ میری تمنا ہے، یا یہ میری طلب ہے، یعنی آپ مثبت طور پر کیا چاہتے ہیں وہ ایجابی ہوگا، اور آپ کیا نہیں چاہتے یعنی وہ آپ کو نہ دیا جائے تو اس کو آپ سلب کے لفظ سے تعبیر کریں گے۔ اس کے بعد کی مدنیات میں انہی کی تفصیل کی گئی ہے، یعنی جو چیز بالاجمال وہاں مانگی گئی ہے، اور دیکھیے سلبی اور ایجابی دونوں پہلوؤں سے آگے چل کے معلوم ہو جائے گا کہ کیا مانگا گیا ہے۔ تو جو کچھ مثبت طور پر مانگا گیا ہے ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل کی گئی ہے،
اور جس منفی پہلو کو وہاں نمایاں کیا گیا ہے اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ اس میں یعنی اس پورے باب میں خطاب اگرچہ ضمناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور مدینہ کے مشرکین سے بھی، یعنی مشرکین مکہ تو مکی صورتوں میں زیر بحث ہیں اور ان کا معاملہ وہاں ختم ہو گیا۔ یہاں یا تو مدینہ کے مشرکین زیر بحث آئے ہیں، وہ اوس اور خزرج کے لوگ ہیں۔ میں یہ بات بھی یہاں ایک جملہ معترضہ کے طور پر واضح کر دوں کہ تاریخ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ تاریخ ہے کہ جو جزوی واقعات پر مبنی ہوتی ہے اور جس میں زیادہ تر ہمارا اعتماد اخبار احاد پر ہوتا ہے، اور ایک وہ تاریخ ہے کہ جو متواتر ہو جاتی ہے، جس کی نوعیت ہی اخبار متواترہ کی ہے اور اسی طرح مانی جاتی ہے، اس کو مسلمہ تاریخ کہا جاتا ہے۔ ہم جب کبھی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں تو اس دوسرے پہلو سے دیتے ہیں۔ احاد پر مبنی تاریخ کو ہم ہمیشہ اس کے تابع رکھ کے دیکھتے ہیں۔ اس میں خطاب اگرچہ ضمناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور مدینہ کے مشرکین سے بھی۔ ظاہر ہے کہ اب وہاں اوس و خزرج کے مشرکین بھی زیر بحث آئیں گے، اور اہل کتاب تو اصلاً مخاطب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہوگا، یعنی چونکہ یہ سارا انذار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہو رہا ہے تو روح سخن آپ کی طرف بھی ہوگا، براہ راست بھی آپ کو کہیں کہیں مخاطب کیا جائے گا۔ لیکن اصل مخاطب کون ہے اس پورے باب کا؟ لیکن اصل مخاطب اگر غور کیجئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی ہے۔ یعنی ہوا کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، پہلے اس کی ایک شاخ کو، بعد میں اس کی دوسری شاخ کو۔ پہلی شاخ بنی اسرائیل، دوسری شاخ بنی اسماعیل۔ تو بنی اسرائیل بھی مخاطب ہیں اور بنی اسماعیل بھی مخاطب ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے اسی طرح منتخب کیا جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے علم میں بہت فراموش ہو گیا۔ درا حال ہے کہ جب آپ میری تنقیحات کی روشنی میں قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ تو اس کے ایک ایک حرف سے واضح ہے۔ یعنی لوگ سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں، اس کی تمہید ختم ہونے کے بعد جب یہ خطاب شروع ہوتا ہے کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا کیا پہلو ہے۔ میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو دو ادوار میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک وہ دور جب کہ صرف افراد کا انتخاب کیا گیا، حضرت نوح کا انتخاب کیا گیا، حضرت ہود کا انتخاب کیا گیا، حضرت صالح کا انتخاب کیا گیا، اور انہیں ان کی قوموں کی طرف مبعوث کر کے ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ ان پر اللہ کی حجت پوری کر دیں۔ دوسرے دور میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذریت کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیا۔ چنانچہ دو علاقوں کا انتخاب کیا گیا، ایک شاخ کے لیے فلسطین کا علاقہ یا کنعان کا علاقہ اس کے قدیم نام کے لحاظ سے، اور دوسری کے لیے عرب کا علاقہ، اور پھر ان کے اندر نبوت رہی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، یعنی پھر نبوت کسی اور قوم میں نہیں دی گئی۔ اس کو اٹھایا گیا کہ یہ اب عالمی سطح پر اللہ کے دین کی حجت تمام کرے گا۔ یہ اسی طرح کا انتخاب ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جیسے پہلے افراد کا ہوتا تھا، اس سے اب بنی اسرائیل کی اور بنی اسماعیل کی حیثیت وہ نہیں رہی جو دنیا کی باقی اقوام کی ہے، یہ بالکل تبدیل ہو گئی۔ یعنی جس طرح سے ہم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، اصفیاء کا ذکر کرتے ہیں، علماء کا ذکر کرتے ہیں، فقہاء کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم انسانی دائرے کے اندر ہوتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ وہ انسان ہی ہوتے ہیں لیکن انہیں اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے لیے منتخب کر لیتا ہے، یعنی اب ان کا تقابل دوسرے انسانوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح سے جب اقوام میں سے
ذریت ابراہیم کا انتخاب کر لیا گیا تو اس کی حیثیت بھی بالکل منفرد ہو گئی۔ اس منفرد حیثیت میں بہت سی چیزیں اس سے متعلق ہیں۔ میں نے پچھلے سال میں ایک مضمون لکھا تھا خدا کے فیصلے کے عنوان سے، آپ اس کو پڑھیے تو اس میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فیصلہ کیا جس کے تحت پھر بعض خصوصی احکام دیے گئے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں جب لوگ تورات کو پڑھتے ہیں یا بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے صحائف دیکھتے ہیں، اس کی تاریخ دیکھتے ہیں، تو بعض باتیں انہیں اجنبی لگتی ہیں اور وہ تقابل شروع کر دیتے ہیں کہ یہودیوں کا دین یہ تھا، ہمارا دین یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں بعض خصوصی احکام ہیں جن کا تعلق اس خاص منصب سے ہے، اور جب تک آپ اس کو نہ سمجھیں آپ ان کتابوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے، نہ سمجھیں تو قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور نہ سمجھیں تو سنن الہیہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس وجہ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبوت و رسالت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دور میں یہ ذریت ابراہیم کا انتخاب کن نتائج و عواقب کا حامل ہے۔ اس کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت، یعنی اس باب کا، یہ پہلا باب، یہ باب جو فاتحہ سے شروع ہو کر مائدہ پر ختم ہوتا ہے، اس کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت، یعنی ایک چیز کیا ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی حجت پوری کر دی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حق کو آخری درجے میں واضح کر دیا جائے، ان کی جگہ ذریت ابراہیمی کی ایک دوسری شاخ، یعنی وہ بھی ذریت ابراہیمی کا حصہ ہیں، ایک دوسری شاخ، کون سی شاخ؟ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس، یعنی اب ایک امت مسلمہ اٹھائی جا رہی ہے بنی اسماعیل کے اندر سے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کو اٹھایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا تزکیہ و تطہیر اور اس کے ساتھ خدا کے آخری عہد و پیمان کا بیان ہے، یہ اس باب کا موضوع ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا گیا ہے، ایک طرف یہود و نصارہ پر حجت پوری کر دی گئی ہے، بنی اسماعیل کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب اس منصب پر وہ فائز کیے جا رہے ہیں، ان کی حیثیت اب ایک امت مسلمہ کی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جن کو یہ منصب دیا جا رہا ہے ان کا تزکیہ و تطہیر بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنا آخری عہد نامہ بھی ان کو دیں گے۔ یہ عہد نامہ بڑا ہی بلیغ لفظ ہے، یہود و نصارہ کیا اس کو سمجھا گیا ہے، یعنی چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب پر مامور ہوئے تو خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا، اس وجہ سے تورات کو اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم، اور انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس باب کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آخری عہد و پیمان لیا گیا ہے، یعنی یہ آخری ٹیسٹمنٹ ہے۔ یہ موضوع اس باب میں اس حسن ترتیب کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک پہنچتا ہے، یعنی اب صورتیں رکھنی ہیں اس باب کے اندر تو ظاہر ہے کہ موضوع کیا ہے؟ اتمام حجت، امت مسلمہ کی تاسیس، اس کا تزکیہ و تطہیر اور آخری عہد و پیمان۔ تو یہی ترتیب باب میں اختیار کر لی گئی ہے اور نہایت خوبصورتی سے اختیار کی گئی ہے۔ یہ موضوع اس باب میں اس حسن ترتیب کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک پہنچتا ہے کہ تورات و انجیل کے بعد ایک نئی ہدایت کی ضرورت، ظاہر ہے کہ پہلے تورات اور انجیل نازل ہو چکی ہے تو پہلے کیا چیز زیر بحث آتی ہے کہ اب ایک نئی ہدایت کی ضرورت ہے، کیوں ہے یہ واضح کیا جاتا ہے، اور اس ہدایت کے مطابق امت مسلمہ کی تاسیس سے لے کر اس امت کے لیے تکمیل دین اور اتمام نعمت تک کے سب مراحل بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، یعنی ایک پوری کی پوری تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک امت کا انتخاب کر رہا ہے، پھر اس انتخاب کے بعد اس کا تزکیہ و تطہیر کر رہا ہے، پھر اس سے آخری عہد لے رہا ہے۔ اس ترتیب کو سمجھنے کے لیے اس کے مباحث کا خلاصہ ہم ذیل میں بیان کیے دیتے ہیں، یعنی اب آپ ایک نظر ڈالیے تمام صورتوں پر، اور جو موضوع میں نے متعین کیا ہے اور جو ترتیب بتائی ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھیے،
الفاتحہ نئی ہدایت کی دعا، یعنی نئی ہدایت نہیں آنی چاہیے اگر اس کی ضرورت نہیں ہے، آئی ہے تو انسانیت کے اندر اس کی تمنا پیدا ہونا چاہیے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیاس ہمارے اندر رکھی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے دعا کی صورت میں۔ مجھے جب کوئی احتیاج لاحق ہوتی ہے تو میں اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس سے مانگتا ہوں، تو یہی چیز یہاں بھی اختیار کی گئی ہے، یعنی پہلے یہ نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نئی ہدایت کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ دعا کی صورت میں فاتحہ میں بیان ہو جاتی ہے۔ نئی ہدایت کی دعا، یہاں سے شروع ہوتا ہے باب۔ اس ہدایت کے بارے میں یہود کا رویہ ظاہر ہے کہ جب آپ نئی ہدایت کی ضرورت بیان کریں گے تو جو لوگ اپنے آپ کو پہلے ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں ان کی طرف سے کچھ رد عمل سامنے آئے گا، ان پر اتمام حجت، یعنی اب ظاہر ہے کہ جو بھی ان کا رد عمل ہے اس کے لحاظ سے ان پر حق واضح کیا جانا ہے، اور ان کی جگہ ذریت ابراہیم کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس اور اس کے فرائض کا بیان، یہ بقرہ میں۔ آل عمران یہود و نصارہ پر اتمام حجت اور امت مسلمہ کا تزکیہ و تطہیر، یعنی اس میں یہ پہلو بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ النساء امت کے لیے صالح معاشرت کی اساسات اور اس کا تزکیہ و تطہیر، اور مائدہ امت پر اتمام نعمت اور اس کے ساتھ اللہ پروردگار عالم کا آخری عہد و پیمان، یعنی اس ترتیب سے صورتیں رکھ دی گئی، ایک جگہ سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر اپنے منتہائے کمال پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس باب کا تعارف ہے۔ اس کے بعد اب ہم اس کی پہلی سورہ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ الفاتحہ ہے، یہ وہی سورہ ہے جس کو ہماری نمازوں کی صورت بنا دیا گیا ہے، اور اس میں بھی دیکھیے کہ اس سورہ کا جو تعلق قرآن مجید ساتھ ہے، یعنی باقی قرآن کے ساتھ، اس کو علامتی طور پر واضح کیا گیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ ملاتے ہیں، یعنی دعا اور جواب دعا کا تعلق یہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہی خوبصورت اسلوب ہوتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پر غور کریں جس میں وہ چیزوں کا ابلاغ کرتے ہیں۔ تو 5 وقت ہم اس حقیقت کا استحضار کرتے ہیں کہ یہ دعا ہے جو ہم نے کی ہے اور یہ جواب ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری نمازوں میں اس کو ایک لازمی ذکر کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ میں نے میزان میں یہ بیان کیا ہے کہ نماز کے لازمی اذکار میں سے فاتحہ اور فاتحہ کے بعد قرآن کو ملانا ہے، یعنی قیام میں جو لازمی اذکار ہیں۔ الفاتحہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ پروردگار عالم کے حضور میں اس سیدھی راہ کے لیے ہدایت کی دعا ہے جو زمانہ بعثت نبوی میں ہر سلیم الفطرت انسان کی تمنا تھی۔ یعنی یہ کیا بات ہے جو میں نے کہی، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، آپ اس دعا کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ یہ کس موقع کی دعا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دعائیں اپنے موقع سے مجرد ہوتی ہیں، لیکن آپ فاتحہ پر غور کریں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس موقع کو قرآن مجید کے عارفوں نے متعین کرنے کی صحیح کی ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو تدبر قرآن میں استاذ امام کا رجحان یہ ہے کہ انسان نے جن حقائق کا ادراک اپنے طور پر کیا اس کے نتیجے میں یہ دعا اس کی زبان پر جاری ہوئی، اس لحاظ سے یہ انسان کی پہلی دعا بن جاتی ہے۔ میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ بعثت نبوی کے زمانے کی دعا ہے، یعنی یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کی دعا نہیں ہے۔ ایک تاریخ گزر چکی ہے، وہ تاریخ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، ان کے ذریعے سے ایک ایک قوم پر حجت تمام کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو نبوت و رسالت کے لیے خاص کیا، پھر ان میں سے بنی اسرائیل کا انتخاب کر کے کم و بیش 2500 سال تک انہی کے ہاتھ میں یہ معاملہ رہنے دیا۔ ان میں پے در پے پیغمبر آئے، انہوں نے ایک مرکز بنایا توحید کا بیت المقدس کے نام سے، اور ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ عالمی سطح پر اللہ کی حجت پوری کریں۔ وہ اس ذمہ داری کو اس طرح سے پورا نہیں کر سکے جیسا کہ ان سے توقع تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک گروہ پر خدا کا غضب نازل ہو گیا، اور دوسرے گروہ کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ مذہبی گمراہی کے آخری منتہا پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی یہ صورتحال ہے جو دنیا کو درپیش ہے۔ اب یہ اہتمام کس لیے کیا گیا تھا؟ یہ دنیا کی ہدایت کے لیے کیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ذرا اپنے آپ کو لے جائیے اس تاریخ میں، ایک سلیم الفطرت انسان کہاں کھڑا ہے؟ پروردگار نا اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیری ہدایت کہاں ہے؟ جو کتابیں تو نے نازل کی تھی ہیں، لیکن اب ان کے تراجم ہی رہ گئے۔ ان کے بارے میں بھی جگہ جگہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید بات پورے طریقے سے واضح نہیں کی جا سکی، یا کچھ تحریفات بھی ہو گئی۔ ان کے حاملین اپنی جو تصویر پیش کر رہے ہیں وہ بھی سخت تکلیف دہ ہے۔ بیت المقدس بھی اس طریقے سے توحید کا مرکز نہیں رہا، تو اب میں تیری راہ کہاں سے پاؤں؟ یہ وہ تمنا ہے، یہ وہ طلب ہے جس کو سورہ فاتحہ ہماری زبان پر جاری کرتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ پروردگار عالم کے حضور میں اس سیدھی راہ کے لیے ہدایت کی دعا ہے، اس سیدھی راہ کے لیے جو زمانہ بعثت نبوی میں، یعنی جب حضور کی بعثت کا وقت قریب آ گیا ہے، ہر سلیم الفطرت انسان کی تمنا تھی۔ سلیم الفطرت یعنی وہ کہ جو اپنی خواہشوں کا پیرو نہیں ہے، اللہ نے جو ہدایت کی طلب اس کے اندر رکھی ہے اس کو محسوس کرتا ہے، اس نے اپنی فطرت مسخ نہیں کر لی ہے، وہ کچھ مذہبیات کی تاریخ سے بھی واقف ہے، جانتا ہے بنی اسماعیل کون ہے، جانتا ہے بنی اسرائیل کون ہے۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر وہ اپنے اضطراب اور اپنی بے چینی اور اپنی بے قراری کے ساتھ اپنے رب سے دست بدعا ہوتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو مجھے معلوم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو جہانوں کا پروردگار ہے، یہ تو میری فطرت گواہی دیتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اب سیدھی راہ، یعنی وہ راہ جو تو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا کرتا ہے، وہ بڑی حد تک گم ہو گئی ہے۔ میں اس راہ کی ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یہ ہے در حقیقت ایک سلیم الفطرت انسان کی تمنا، جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور آپ اس زاویے سے اگر دیکھیے تو یہ کس قدر خوبصورت ترتیب ہے، یعنی پہلے گویا انسان نے وہ چیز مانگی ہے جو خدا نے دی ہے، یعنی انسان کے اندر جو طلب ہے اس کو خود اللہ تعالیٰ نے، اس کے خالق نے الفاظ کا جامہ پہنا دیا ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنے انحرافات اور ضلالتوں سے، یعنی جو انحرافات وہ دین میں پیدا کر چکے تھے، جو گمراہیاں دین میں پیدا کر چکے تھے، اپنے انحرافات اور ضلالتوں سے دین کا چہرہ جس بری طرح بگاڑ دیا تھا، اس کے بعد اس راہ کی ہدایت گویا ہر دل کی صدا تھی۔ یعنی ایک تو وہ لوگ ہوں گے نا کہ جن کو پرواہ نہیں ہے، دنیا میں غلطان ہے، دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، وہیں سے زندگی شروع ہوتی ہے، وہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر فطرت سلیم ہے تو یہ ہر دل کی صدا تھی کہ مجھے صحیح دین معلوم ہو۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے کہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ خود ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اپنی 40 سال کی علمی زندگی کا یہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر انسان ان سوالات سے صحیح معنی میں واقف ہو جو پیدا ہوتے ہیں،
مذہبیات کا مطالعہ کرنے کے بعد، فلسفے کا مطالعہ کرنے کے بعد، سائنس کا مطالعہ کرنے کے بعد، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد، انسانی نفسیات کا مطالعہ کرنے کے بعد، تب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس امت نے بھی بدقسمتی سے اس کو اس کی صحیح جگہ نہ دے کر، اس کی صحیح جگہ یہ نہیں ہے کہ اس کی توہین کا ایک قانون بنا دیا جائے، اس کی صحیح جگہ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کسی جزدان میں لپیٹ کر بہت ادب کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس کی صحیح جگہ یہ ہے کہ یہ ہمارے علم اور عمل کا محور اور مرکز بن جائے، اس سے ہر چیز پوچھی جائے، اس کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھا جائے، ماضی کو بھی، اس حال کو بھی جس میں یہ نازل ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ وجود میں آیا ہے اس کو بھی۔ یہود و نصارہ نے اپنے انحرافات اور ضلالتوں سے دین کا چہرہ جس بری طرح بگاڑ دیا تھا، اس کے بعد اس راہ کی ہدایت گویا ہر دل کی صدا تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے بے مثل اور لافانی الفاظ میں اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری فرمایا ہے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ دعا کرو، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کی دعا بن گئی۔ اصلاً یہ فطرت کی پکار ہے، یعنی تاریخ کا ایک دور ہے، ایک دنیا ہے جو گزر چکی ہے، اور اب انسان صراط مستقیم کی دعا کر رہا ہے۔ وہ صراط مستقیم، آپ دیکھیے سورہ کیا بتا رہی ہے، وہ صراط مستقیم جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے۔ یہ معلوم ہو گیا نا کہ وہ تاریخ کے اس دور میں کھڑا ہے جہاں اس سے پہلے اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ایک پورا زمانہ گزر چکا ہے، اور ان لوگوں کی وہ راہ نہ ہو جو مغضوب ہوئے یا بھٹک گئے ہیں۔ تو اس تاریخ کے پس منظر میں اس حوالے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری فرمایا ہے۔ تورات و انجیل کے بعد آنسوئے افلاک سے، یعنی افلاک کے اس طرف سے ایک نئی ہدایت کی دعا، یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے۔ یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے تو وہ یہی ہے۔ اس میں ان الفاظ کو سمجھ لیجئے، تورات و انجیل کے بعد، یعنی پس منظر میں یہ دونوں کتابیں کھڑی ہیں، بلکہ بنی اسرائیل کی پوری ہدایت کی تاریخ کھڑی ہے، اس پس منظر میں ایک نئی ہدایت کی دعا۔ چنانچہ قرآن کے اس پہلے باب کی مدنیات کے ساتھ اس کا تعلق تو جیسا کہ باب کے تعارف میں بیان ہوا اجمال اور تفصیلی کا ہے، یعنی جو چیز اس میں بیان ہوئی ہے بالاجمال اسی کی آگے تفصیل کی گئی ہے، لیکن اپنے اس مضمون کی رعایت سے یہ نہایت موزوں دیباچہ قرآن بھی ہے۔ یعنی ایک طرف ظاہر ہے کہ بعد کی صورتیں اس کے ساتھ اجمال اور تفصیل کے تعلق سے مربوط ہو گئی ہیں، اور دوسری جانب اگر پورے قرآن کے لحاظ سے دیکھیں تو اس سے بہتر دیباچہ قرآن کیا ہو سکتا تھا۔ یعنی گویا اس سورہ نے اپنے مقام ہی سے واضح کر دیا، اب اس سے ترتیب کا حسن بھی آپ پر کھلے گا، اپنے مقام ہی سے واضح کر دیا کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، یہ کس لیے آیا ہے، وہ کیا حادثہ تھا جو انسانیت کے ساتھ ہو گیا تھا جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کی انسانیت کے لیے کیا اہمیت ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے جو ام القریٰ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر نازل ہوئی ہے۔ سورہ کو میں نے جس طریقے سے سمجھا ہے، جس طرح سے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھا ہے، جس طرح سے اس کا مرکزی مضمون متعین کیا ہے، یہ دیکھیے اس کا بدیہی نتیجہ ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ یعنی اب یہ مائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے اور اسی کو پہلی سورہ ہونا چاہیے۔ یہ دعا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سب سے پہلے جاری کی گئی، اور جب اس دعا کا شعور روح کے اعماق میں اتر گیا تو ظاہر ہے اس کے بعد قرآن کو آنا چاہیے۔ اس کا تعلق دعا اور جواب دعا کا ہے۔ پورے قرآن کا زندگی بھر مطالعہ کرنے کے بعد میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی کوئی ایک سورہ بلکہ آیات کا کوئی مجموعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ مخاطب سے مجرد کر سکیں۔
یعنی ہر جگہ یہ معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ یہاں مشرکین عرب مخاطب ہیں، یہاں یہود مخاطب ہیں، یہاں نصارہ مخاطب ہیں۔ ایک یہی سورہ ہے جو اس سے مجرد ہے، اور جب تک لوگ مخاطب نہیں ہوئے، بعد میں ہوں گے نا، جب دعوت شروع ہوگی، انذار اور انذار عام کے مراحل شروع ہوں گے، اسی کو پہلے نازل ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ بعض روایتوں میں بھی آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا، اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ زمانہ نزول کی تعیین میں سورہ کے اندر اتر کر جب آپ اس کو متعین کرتے ہیں تو اس میں اور روایتوں کے ذریعے سے متعین کرنے میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر